دیکھیے میرے خیال میں تو سائیکو پہلے ایک میڈیکل لفظ ہوتا تھا، اب عوامی لفظ ہے۔ آپ کو عوام میں ایسے بہت سے سائیکو نظر آئیں گے، کچھ پیسے کے لیے سائیکو ہیں، کچھ طاقت کے لیے سائیکو ہیں، کچھ انصاف کے لیے سائیکو ہیں۔ تو سائیکو آج کل وہ لفظ ہے جو رائج ہے اس آج کل کے ٹائم کے اوپر۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، اچھے بھلے عقل مند لوگ جو ہیں وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوں گے کہ آپ کو سائیکو لگیں گے۔ سائیکو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 1960s میں اور 70s میں یہ ضرور ایک میڈیکل ٹرم تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ میڈیکل ٹرم نیشن کے ڈکلائن کے بعد عوامی ہو گئی۔ تو پہلا پوائنٹ تو میرا سائیکو کے اوپر یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سائیکو ہر وہ آدمی جو اپنے پیشن کو حاصل کرنے کے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھتا، کوئی سرحد نہیں رکھتا، میرے خیال میں وہ سائیکو کی حدوں میں چلا جاتا ہے، چاہے وہ طاقت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ پیسہ ہو۔ یہ ہر ایک کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے۔ کئی لوگ ریس کے گھوڑے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ گھوڑا ہو جاتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک سائیکو کی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سائیکو کا۔ دوسرا یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت جگہ ہے نئے سبجیکٹس لے کے آنے کی۔ ہم لوگ، ہمارے ہیروز جو ہیں بما میرے، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم حسین ترین آئیں فلم کے اندر، جبکہ فلم کے اندر حسین ترین کے ساتھ ساتھ ریالٹی بیسڈ بھی ہونا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ ہیرو رو بھی رہا ہو تو اس کے بال بنے ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمر کا ایک اسکرپٹ ہوتا ہے۔ عوام رن آف دا مل بار بار دیکھ کے نام بدلنے سے، یہ ہمارے پنجابی فلموں کے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، وہ پتہ نہیں چلتا تھا کون سی فلم میں ایک جیسے کپڑے ہیں، ایک جیسی ڈائلاگ ہے، ایک جیسی کاسٹ ہے۔ تو وہی پچھلے سنیما کی جو ریولوشن جسے ہم کہتے ہیں، ایوولوشن، اس میں اگر آپ نے دیکھا کہ وہ 10 سال سے ایک ہی طرح کے جانرز بن رہے ہیں، روم کام، چاہے وہ سستی فلم ہو، چاہے وہ مہنگی فلم ہو، چاہے وہ بڑی فلم ہو، چاہے وہ چھوٹی فلم ہو، وہ ساری روم کام کے جانرا میں آ جاتی ہے۔ ہمیں تو یہ جٹ اور بدماشی کے اوپر فلموں پہ بڑا لیکچر دیتے تھے، تو میرا خیال ہے کہ اب یہ لیکچر ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ روم کام کے علاوہ بھی سبجیکٹس ہیں۔ سائیکو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو عوامی سبجیکٹ ہے، جو ایک عام آدمی کے سامنے وہ سوال ہر روز اٹھتا ہے۔ ایک پولیس والے کے سامنے ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس نے رشوت لینی ہے یا نہیں لینی ہے۔ اگر وہ لے لیتا ہے تو وہ اس سائڈ پہ نکل جاتا ہے، نہیں لیتا تو وہ اس سائڈ پہ نکل جاتا ہے۔ ایک ہیومن سٹوری کو فلم میں لے کے آنے کے لیے مجھے لگا کہ سائیکو از دا بیسٹ وے ٹو چینج دا جانرا آف دا فلم۔ ہم تھک گئے ہیں ایک ہی طرح کی کامیڈی، ایک ہی طرح کے وہی سیم، ہر چیز سیم ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سپیس ہے، ہارر فلموں کی سپیس ہے، سائنس فکشن کی بہت بڑی سپیس ہے، مارول سٹوڈیوز کی بہت بڑی، سپر ہیرو ہی نہیں ہم بنا سکے ابھی تک۔ ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن ہمیں نالج ہونی چاہیے کہ ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں، مارکیٹس کھلی ہیں ان سبجیکٹس کے لیے۔ تو مجھے یہ فیل ہوا، میری ہمبل اوپینین ہے یہ، اور اس کے اوپر میں نے یہ سائیکو جو ہے فلم پلان کی۔ جی، تھرلر جو ہے، ہر تھرلر جو ہے وہ ایک مقام پہ پہنچ کے ہارر بن جاتی ہے۔ اگر آپ زندگی بھی دیکھیں تو وہ اگر تھرلر ہو اور ہم تھرلر بھی رہیں تو وہ ہارر بن ہی جاتی ہے۔ میں اس کو ہارر نہیں کہوں گا، لیکن یہ ریونج تھرلر ہے، ایک ایسا ریونج جو آپ کی مورل ویلیوز کی بنیادیں ختم کر دے۔ سر آپ کا بندہ آتا ہے جی، آپ کا جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن اس میں یہی کہوں گا کہ ایک دور تھا کہ پنجاب فلم انڈسٹری بڑا بھائی تھی اور کراچی فلم انڈسٹری چھوٹا بھائی تھی۔
آج کے دور میں کراچی فلم انڈسٹری بڑا بھائی ہے اور پنجاب فلم انڈسٹری چھوٹا بھائی ہے. تو یہ انیشیٹو بڑے بھائی کو لینا چاہیے کہ وہ پنجاب میں آ کے اتنے بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤسز ہیں, ان کو چاہیے کہ یہاں پہ آ کے اتنے اچھے اچھے ڈائریکٹرز اور ٹیکنیشینز ہیں, ان کے ساتھ کام کریں, لو بجٹڈ فلمز بنائیں, اسپریڈ کریں اس پراسپیرٹی کو. تو میرا خیال ہے کہ بہت کم ایسا دیکھنے میں مل رہا ہے, بیکاز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس تواتر سے چینل کی فلمز آتی ہیں یا کراچی سے فلمز آتی ہیں, اس تواتر سے پنجاب سے فلمز نہیں آ رہی ہیں, اور اگر آتی بھی ہیں تو ان کو سنیما میں اتنا اسپیس نہیں دیا جا رہا. سو آئی تھنک ہمیں اوور آل یہ دیکھنا چاہیے کہ کراچی بزنس کرے یا لاہور بزنس کرے, پاکستان کی فلم کو بزنس کرنا ہے. یہاں کے نمبرز بڑے آئیں گے تو آپ کو نیٹ فلکس والے بلائیں گے, آپ کو باہر کے لوگ بلائیں گے. اگر ہم علیحدہ علیحدہ کام کرتے رہیں گے تو بہت دیر لگ جائے گی. جی, میرا سب سے پہلے تو میں آپ کو شاد بھائی ایک ڈفرینٹ فلم بنانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, ریڈ لپسٹک تمام ٹیم کو. دوسرا میں سوال یہ ہے میرا کہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی کہتی رہی کہ ہمیں جو ہے نا فنڈز ملنے چاہیے, اور بڑی اچھی بات ہے کہ اب یہ سلسلہ جو ہے حکومت پنجاب نے شروع کیا اور تمام فلم میکرز کو جو اچھی فلمیں بنانے والے انہیں فنڈز دیے. اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو فلم آپ نے بنائی, اس کے پروڈیوسر جو ہیں یہ بھی باہر سے ہیں, سلمان صاحب, اور یہاں پر جن لوگوں کو پیسہ ملا ہے اس حوالے سے, کیونکہ آپ بھی سینئر ہیں, یہاں پہ سبھی لوگ بیٹھے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں ہمارے پنجاب میں, لاہور میں کم از کم 15 سے 20 فلمیں نئی ایسی شروع ہونی چاہیے تاکہ یہ جو گیپ پیچھے آیا ہے یہ ختم ہو؟ اس حوالے سے کیا پلان ہے انڈسٹری کا اور آپ کا؟ یہ سوال ڈھونڈ رہا ہوں میں اس میں سے اب تک, یہ تو ایک چھوٹا سا تجزیہ لگ رہا ہے مجھے. جی شان بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اب فنڈز ملے ہیں اس کو کس طرح یوٹیلائز کریں گے؟ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جن کو ملے, یہ آپ کو بھی تو ملے. یہ سامنے بیٹھے ہیں. جی جی جی. تو یہ انشاءاللہ بہتر ہوگا, آپ ڈسکور کرتے رہیں, صحیح ڈسکوری, آپ اس کو ڈسکور کریں کہ کس کس نے فنڈ لیے ہیں اور کون کون سی فلم وہ بنا رہے ہیں. بہت خوشائن بات ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ زندگی میں فرسٹ ٹائم ان 70 ایئرز آپ حکومت پاکستان کی طرف سے فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پیسوں سے زیادہ اس میں زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ان کو احساس ہوا کہ یہ ہونا چاہیے. سو آرٹ اینڈ کلچر کے فروغ کے لیے کچھ بھی جب حکومت کرتی ہے تو ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں اس کو. اچھا سر, یہ بتائیں کہ صفدر ملک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شہزاد رفیق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, چیئرمین فلم پروڈیوسر ایسوسیشن. آپ کو بھی فلم فنڈ ملا ہے, آپ نے پہلے فلم بلا آپ کی بڑی سپر ہٹ گئی, سائیکو بڑی اچھی فلم آ رہی ہے, ایک فضا بن رہی ہے فلم انڈسٹری کے لیے اور فلم کے ریوائیول کے لیے. آپ اپنی اگلی فلم کب اناؤنس کرنے جا رہے ہیں جس کو آپ پروڈیوس کریں گے؟ جی, میری نیکسٹ فلم ہے جٹ ری لوڈڈ, وہ انشاءاللہ مئی میں شروع ہوگی, اور فی الحال سائیکو بڑی عید پہ آ رہی ہے, اور میرے خیال میں اب آج روٹی ہم سائیکو کی کھائیں گے, تو میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ سائیکو پہ رہیں.